یہ داستان ہے اس پیار کی جس کو آج تک بیاں کرنے سے الفاظ قاصر ہیں۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ، یہ آپ کے عذاب کی یا نجات کی وجہ بن سکتی ہے۔ اس سورہ کو جب کعبے پہ لٹکایا گیا تو کفار قریش دیکھ کے بولنے لگے، یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ کو پتا ہے اللہ نے اس کو اتنا چھوٹا کیوں رکھا؟ تاکہ محشر کے روز کوئی یہ نہ بول سکے کہ ہم تک اے خدا تیرا صحیح پیغام نہیں پہنچا۔ اگر اس سورت کا درس امت کو صحیح طور پہ دے دیا جاتا تو اس امت کے اندر کبھی فرقے نہیں بنتے اور اس امت کا شرازہ کبھی نہیں بکھرتا۔ سورت اتنی چھوٹی ہے کہ اگر اس سے کم لفظ نماز میں ادا کیے جائیں تو نماز ہی نہ ہو۔ اتنے راز سمیٹی ہوئی سورت آخر کیا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا وصال ہوا۔ حضرت عبداللہ سے پہلے آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم کا وصال ہو چکا تھا۔ جب حضرت عبداللہ کے وصال کی خبر مکے کی گلیوں میں گونجی تو ابو لہب اور عاص بن وائل جیسے کفار پورے مکہ کی گلیوں میں نعرے لگانے لگے، گھومنے لگے، بطیرہ محمد اللیلہ، بدر محمد الليلة، بدر محمد الليلة، بدر محمد الليلة۔ آج رات محمد ابتر ہو چکے ہیں۔ محمد ابتر ہو گیا ہے، اب اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اب رسول اللہ کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، ہمارے دین کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب ہمارا دین کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اور رسول خدا کے دین کو کوئی آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اب اس دین سے ہمیں خطرہ نہیں رہا۔ رسول خدا ایک طرف اپنے صاحبزادے کے رنج و الم میں تھے، دوسرے ان کے تانے آپ کے دلوں میں تیر کی طرح چبھا کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال جب اللہ عز و جل نے دیکھا تو ایسا تحفہ رسول خدا کو دیا جس کی تاریخ گواہ ہے کہ ایسا تحفہ دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ اور دینے والا جب اتنا عظیم ہے تو سوچو تحفہ کتنا عظیم ہوگا، اور جس کو دیا جاتا ہے تو اس محبت کی گہرائی کی وجہ سے وہ اس تحفے کو بھی اسی طرح رکھتا ہے، کہتے ہیں نا اپنی جان سے زیادہ۔ سورہ کوثر کچھ اسی محبت کی داستان ہے۔ تو وہ تحفہ ہے کیا؟ تو اللہ نے یہ سورہ نازل فرمائی۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اللہ نے اس سورہ کی ابتدا لفظ انا سے کری۔ میں نے کہا تھا نا جب کوئی تحفہ دینے والا عظیم ہوتا ہے تو اس کا تحفہ بھی عظیم ہوتا ہے۔ اللہ نے شروع میں انا کہہ کے پکارا، بے شک ہم۔ اللہ ایک ہے تو ہم کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کے اندر نون عظمہ ہے یا نون تعظیم۔ جب اللہ اپنا مقام و مرتبہ بتانے لگتا ہے، اپنا مرتبہ دنیا پہ ظاہر کرنے لگتا ہے تو لفظ انا استعمال کرتا ہے۔ یعنی قرآن کی وہ بڑی صورتیں جو بڑا مقام رکھتی ہیں اس کی شروعات انا سے ہوئی ہے۔ جیسے اس کی میں آپ کو دو مثال دیتا ہوں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک یہ قرآن ہم نے نازل کرا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ پھر دوسری سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ سمجھ میں آئی آپ کی میری بات؟ قرآن جیسی عظیم چیز کی حفاظت کی بات ہو یا لیلۃ القدر کی بات ہو تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے نازل فرمایا، اور جب محبوب کو تحفہ دینے کی بات ہے، اس رنج و الم کو مٹانے کی بات ہے تو اللہ کہہ رہا ہے بے شک ہم نے۔ آگے فرماتا ہے اعطیناک، اے محبوب ہم نے آپ کو عطا کیا۔ یہاں پہ اعطینا تو سے ہے، جب تو سے اعطینا لکھا جاتا ہے تو اس کے اندر تحفہ ایسا ہوتا ہے جب کوئی کسی کو اپنے ہاتھ سے اس میں عشق ظاہر ہو رہا ہو، کے اندر ملکیت ثابت ہوتی، یعنی تحفہ دے دیا اب کبھی واپس نہیں لیا جائے گا۔ تو وہ تحفہ ہے کیا؟
وہ تحفہ ہے کوثر کا، جو فضائل و مناقب نزد نبی کا جو مقام ہے وہ خود اپنے آپ میں کوثر ہے۔ اور حدیثوں میں آیا ہے کوثر وہ حوض ہے جس پہ محشر کے روز لوگوں کو پانی پلایا جائے گا، اور اس کی پانی پینے کے بعد کوئی پیاس کسی کو نہیں لگے گی۔ لیکن ایک کوثر کا مطلب جو شان نزول سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے، یہاں رسول کے پاک کی ذریت کی بات ہو رہی ہے، رسول پاک کی نسل کی بات ہو رہی ہے، وہ نسل جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے چلی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوتے، ان کی صاحبزادی آپ سے ملنے آتی تو آپ ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جایا کرتے۔ فاطمہ کا مقام یہ ہے کہ آپ کوثر ہیں۔ رسول خدا اپنی بیٹی کے لیے نہیں، رسول خدا اس عظیم تحفے کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے جو اللہ کی جانب سے بھیجا گیا، اور جو محبت اللہ اور رسول کی علامت ہے۔ اور یہی وجہ رہی کہ یہ تحفہ خدا کے گھر کا تھا، تو ان کی شادی اس سے ہوئی جو خدا کے گھر میں پیدا ہوا، اس وجہ سے فاطمہ اور علی کی شادی ہوئی۔ یہ ہے کوثر کی خاصیت۔ دوسری مثال، جب رسول خدا مدینے کی گلیوں میں اپنے دونوں شہزادوں کو کندھوں پہ سوار رکھ کر کے گھوم رہے تھے تو ایک صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ کیا خوبصورت سواری ہے۔ رسول خدا نے کہا نہیں، تم سواری دیکھتے ہو، ارے سوار دیکھو کتنے خوبصورت ہیں۔ کوئی عام شخص یہ بات نہیں بول رہا، وہ بول رہا ہے جو سید البشر ہے، جن کے جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا، اور جن کے لیے اللہ کہتا ہے وما ینطق عن الہوا، یہ تو وہ ذات ہے جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتی، یہ تو وہ ہے ان هو الا وحی یوحی، یہ تو وہ ہے جو خدا کے وحی کے ذریعے بولتی ہے۔ تو رسول خدا نے یہ بات حسنین کریمین کے لیے محبت میں بولی؟ ہرگز نہیں۔ ان صحابی رسول کو رسول خدا فرما رہے تھے یہ دیکھو میرے کندھے پہ کوثر ہے، میرے کندھے پہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے، یہ وہ تحفہ ہے جس کی تعظیم کرنا امت محمدی پہ لازم ہے، یہ وہ تحفہ ہے جس کے ذریعے اللہ ایک شہزادے کے ذریعے اللہ مسلمان کے دو گروہ میں صلح کرائے گا، اور ایک شہزادے کے ذریعے اللہ کربلا میں دین کو بلند کروائے گا۔ اس کی تیسری مثال اگر ابھی بھی کسی کو کنفیوژن ہو، رسول خدا نماز میں تھے، حضرت حسین آ کے کندھے پہ بیٹھ گئے، سجدے کو طویل کر دیا، سارے صحابہ کی جماعت منتظر ہے، سید الانبیاء نے ایک شہزادی کے لیے سجدے کو طویل کر دیا، خالی اس لیے وہ نوازے تھے؟ نہیں، رسول خدا کی پیٹھ پر پشت مبارک پہ کوثر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے آپ کو بات بتائی تھی کوثر کا معنی فاطمہ بھی ہیں، کوثر حوض کوثر بھی ہے۔ ایک اور بات میں نے بتائی، جب اللہ نے سورہ سٹارٹ کری تو انا سے کری۔ اللہ جب بھی انا لفظ لے کے آتا ہے کوئی بڑی بات کے لیے لے کے آتا ہے۔ ایک آیت کی میں نے تلاوت کری، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو نازل کرا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس سورہ کے اندر جب اللہ نے فرمایا کہ قرآن کی حفاظت ہماری ہے تو اللہ نے کوثر نازل کر کے بتا دیا اے محمد دنیا آپ کی دشمن ہو جائے لیکن آپ کی اولاد کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، کیونکہ کربلا کے اندر پوری اولاد رسول کو شہید کر دیا گیا، صرف ایک فرد بچے جن کا نام امام زین العابدین تھا۔ اس کے باوجود اللہ کا یہ وعدہ صادق آیا، پوری دنیا میں اولاد رسول نظر آتی ہے، سادات کرام کی لمبی فہرست نظر آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس نیک ذریت، اس پاک ذریت کی حفاظت کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جس طرح قرآن تا قیامت تک محفوظ ہے، اس طرح اولاد رسول بھی کا قیامت تک محفوظ ہے، اور یہ اس طرح محفوظ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت اور قرآن کا رشتہ کچھ اس طرح ہے کہ ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور محشر کے روز حوض کوثر پہ یہ میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے مل جائیں گے۔ کیوں اللہ کے رسول نے قرآن کا اور اہل بیت کی کہا؟ کیونکہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی اور اولاد رسول کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی۔ اور آج آپ سمجھ لو، جنہوں نے بھی اولاد رسول کو ختم کرنے کی سوچی، جنہوں نے بھی قرآن کو ختم کرنے کی سوچی، وہ ختم ہو گئے، نہ اولاد رسول ختم ہوئی نہ قرآن ختم ہوا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، وہ جانتے تھے اس کوثر کا مطلب کیا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، یعنی یہ آئین، یہ چشمہ جو نور کا ہے تا قیامت تک نہیں رکے گا۔ پوری صورت کے اندر سب سے بڑا کوڈ 10 ہے۔ کوڈ 10 کیا ہے؟ ایک ایسا یونیک کوڈ جس کو پہچاننے میں بڑے بڑے کمپیوٹرز فیل ہو جائے۔ کیا ہے آئیے سمجھتے ہیں۔ پوری صورت کے اندر 10 الفاظ، تینوں آیت 10 یونیک الفابیٹس پر مشتمل ہے۔ پوری عربی زبان کے 10 یونیک الفابیٹس اس کے اندر پوری سورہ میں ہیں۔ اس میں الف 10 بار آیا ہے۔ یہ سورہ کے اینڈنگ را لفظ پر ہے۔ را عربک الفابیٹس کا 10واں لفظ ہے۔ را پہ اینڈ ہونے والی پورے قرآن میں 10 سورت ہیں اور 10ویں سورت یہ ہے۔ تو اللہ 10 سے کیا اشارہ کرنا چاہتا ہے؟ تو اللہ دوسری آیت میں فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب نماز پڑھیے اس کے بعد قربانی دیجیے۔ اگر اس کا مطلب یہ کہ اس دن آپ نماز پڑھ کے آنے کے بعد قربانی دیتے ہیں تو اس سے مراد 10 ذی الحجہ یعنی بقرعید کا دن۔ اگر اس سے مراد یہ ہے
کہ قربانی دو اور قربانی کے اندر نماز پڑھو، تو تاریخ گواہ ہے یہ کام تو ایک ہی مرد مجاہد نے کرا ہے 10 محرم کے دن 61 ہجری میں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا کے پاس بیٹھا تھا تو آپ رونے لگے۔ میں نے آپ سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل ابھی آئے تھے اور مجھے کہا کہ فرات کے کنارے آپ کا نواسہ شہید کر دیا جائے گا۔ یہ سن کے میں رونے لگا۔ جبرائیل امین نے مجھ سے پوچھا کیا میں آپ کو وہاں کی مٹی لا کے دکھاؤں؟ رسول خدا نے کہا ہاں مجھے مٹی لا کے دکھاؤ۔ رسول خدا اس مٹی کو دیکھ کر اپنے آنسو نہیں روک پائے۔ رسول خدا کی اولاد پہ ظلم و ستم ہو یا انہیں شہید کیا جائے تو اس پہ خوش ہونے والے ابو لہب، ابو جہل اور عاص ابن وائل جیسے لوگ ہوتے ہیں، اور رسول خدا کی آل پر رونے والے امت محمدی ہوتے ہیں، عاشق رسول ہوتے ہیں۔ اور یہ درد ابھی ختم نہیں ہوا۔ کوثر کی محبت رسول خدا کو اپنی قبر مبارک سے نکال کے لے کے آئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ عاشورے کی 10 تاریخ تھی، 61واں ہجری کا سال تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا میرے خواب میں آئے ہیں، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ پہ پوری غرد ہے، آپ شیشی میں خون لے کر آئے تھے۔ میں نے پوچھا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا کہ میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا تھا اور وہ شیشی لا کے مجھ کو دکھائی۔ بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جس دن امام حسین کی شہادت ہوئی عاشورے کے دن، ہم نے جناتوں کو روتے ہوئے سنا تھا۔ جنات کیوں رو رہا ہے؟ کس کے لیے رو رہا ہے؟ کیونکہ اس دن کوئی رونے والا نہیں تھا۔ رسول خدا کی حیات میں یہ نیچرل وصال حضرت عبداللہ کا ہوا تو اور رنجیدہ تھے۔ اس دن تو رسول خدا بھی اپنے قبر مبارک سے باہر آ گئے۔ آپ کمنٹ کر کے بتائیے کہ آل رسول کی تکلیف آپ کو خوشی دیتی ابو لہب اور عاص ابن وائل کی طرح، یا کمنٹ میں بتائیے آپ عاشق رسول ہیں، غلام حسین؟ میں جاننا چاہتا ہوں میرے ویور کون ہیں۔ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے محرم میں، تم ان کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ کیوں اتنی ان کی باتیں کرتے ہو؟ تو میں ان کو صرف اتنا ہی کہوں گا، آپ کو 10 دن سے تکلیف ہو رہی ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ یحبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر عنکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں اے اہل بیت اطہار، تمہاری محبت تو اللہ نے قرآن میں فرض کی ہے جو اس نے نازل فرمائی ہے، اور تمہاری شان تو کیا ہی بلند ہے، جو تم پہ نماز میں درود نہ پڑھے اس کی تو نماز نہ ہو۔ تو آپ 10 دن محرم کے ذکر کی بات کرتے ہیں۔ اللہ نے تو تا قیامت جب بھی مسجد میں جا کر یا گھر میں رہ کے کوئی سر نماز پڑھے گا اور تشہد کے بعد کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب جب وہ رسول پر اور آل رسول پہ سلام بھیجے گا۔ اگر تمہیں آل رسول کا ذکر روکنا ہی ہے تو مسجدوں میں نمازوں کو روک دو، شاید پھر کئی امید ہے کہ یہ ذکر رک جائے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ کی عزت کی قسم، اپنے ایمان پر ہاتھ رکھ کے کہنا کہ کربلا میں حسین علیہ السلام سے اچھا ذکر کسی نے کیا؟ اللہ تو ایک ذکر کی بات کر رہا ہے، اللہ کے رسول کے نواسے نے کربلا میں تو 72 ذکر کرے۔ جہاں پہ صبر کرنا مشکل تھا، اللہ کے رسول کے نواسے میں شکر ادا کر رہے تھے۔ ہر پل ہر وقت 6 مہینے کے بچے کو لے کے جا رہا ہے تو شکر ادا کر رہا ہے، 18 سال کے علی اکبر کو کندھے پہ لے کے آ رہا ہے تو اللہ کا ذکر ادا کر رہا ہے، حضرت عباس کو لے کے آ رہا ہے تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اپنے جوانوں کے لاشیں اٹھا رہا ہے تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، قاسم کو اٹھا رہا ہے تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ جب تم اس منصب پہ جاتے ہو کہ فَاذْكُرُونِي، اللہ کا وعدہ ہے تم میرا ذکر کرو، جب تک قیامت نہیں آئے گی، جب تک دنیا باقی ہے، جب تک زمین اور آسمان باقی ہیں، میں تمہارا ذکر کرتا رہوں گا۔ اگر عاشورے کے عنقریب محرموں کے ایام میں اگر تم آل رسول کا ذکر دیکھ رہے ہو تو یہ ذکر تم نے قائم نہیں کرا ہے، یہ قائم کردہ ذکر اللہ کی جانب سے ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا امام حسین سے اور تا قیامت آنے والی تمام امت محمدی سے کہ تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو ایک ذکر کو باقی رکھنے والا باقی ہے، تو تا قیامت تک حسین ابن علی کا ذکر باقی رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان شانیک هو الابتر، اے محبوب آپ کے جو دشمن ہیں
وہ ابتر رہیں گے، آپ کی نسلیں تو پوری دنیا میں رہیں گی۔ اور آج اسی وجہ سے یزید کا اور ان جیسوں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اس مثال پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عبید اللہ ابن زیاد کے محل میں جب حسین ابن علی کا سر لایا گیا، عبید اللہ ابن زیاد نے چھڑی سے حسین کی ناک پہ مارا اور آپ کے حسن کا مذاق اڑانے لگا۔ تو حضرت انس ابن مالک جیسا بڈھا صحابی ضعیفی میں عشق رسول ان کے اندر جذبات مارا اور کہا ہے تو ان کا مذاق اڑاتا ہے، یہ دکھنے میں پورے رسول اللہ کے مشابہ۔ اور پھر جب عبید اللہ ابن زیاد کا سر قلم ہوا تو اس کو لایا گیا مسجد میں، یہ کام مختار ثقفی نے کیا تھا۔ اب عبید اللہ ابن زیاد نے حسین ابن علی کی یہاں چھڑی ماری تھی۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کا سر لا کے رکھا گیا تو لوگوں کی بھیڑ لگ گئی آس پاس، اور لوگ چلانے لگے وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ اور جیسے ہی لوگ کہتے ایک سانپ آتا، عبید اللہ ابن زیاد کی ناک میں چڑھتا، دماغ میں گھومتا، کچھ دیر رکتا، وہ ناک سے واپس نکلتا، اور ایسا 3 بار ہوا۔ اور یہ تفسیر ہے ان نشانیہ کا ہوا الابتر، ان نشانیہ کا ہوا الابتر۔ یہ پیغام ہے تا قیامت تک کے لیے۔ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بولا تھا کہ یہ ایک صورت ایسی ہے جو امت سے فرقہ واریت 1 سیکنڈ میں ختم کر دے اگر لوگ اس پہ ایمان لے کے آ جائے۔ اللہ کے رسول کے صحابی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان پہ لوگ سب و شتم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ رسول خدا کے اور ان کے آل کے دشمن تھے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ محبوب جو آپ کے دشمن ہیں ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ اب اپنے گھر سے نکلیے اور ڈھونڈیے کہ آپ کو حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کی نسلیں ملتی ہیں، بے شک ملتی ہیں، اور ان کی نسلوں میں ایسے جلیل و قدر اولیاء اللہ گزرے ہیں کہ جن کا آپ احاطہ تک نہیں کر سکتے۔ ان پہ سب و شتم کرنے سے پہلے ان نشانیہ کا وہ الابتر پہ پڑھ لینا۔ اے محبوب، آپ کے دشمن کی نسلیں باقی نہیں رہیں گی۔ رسول خدا کی آل سے دشمنی، رسول خدا کے اصحاب سے دشمنی، رسول خدا کے قرابت داروں سے دشمنی، رسول اللہ سے دشمنی ہے۔ اپنی آخرتوں کو سنواریں، اور سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ محشر کے روز اس کو اپنے لیے حجت بنائیں، اپنے خلاف حجت نہ بننے دیں۔ یہ تو یہ عذاب بن سکتی ہے یا تو یہ نعمت بن سکتی ہے۔ اس لیے تو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔